یہاں پہ دیکھیے گا یہ ابن ماجہ صاحب نے بات اس لیے کی تھی، اب ذرا اندازہ کریں آپ، میں نے کہا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی جب مسلمان نے کہا کہ بھئی محمدی بیگم سے مرزا صاحب نے کہا کہ میرا تو آسمانوں میں ان سے نکاح ہو گیا ہے، لیکن وہ تو بات جھوٹ نکلی، اس کے جواب میں احمدی قادیانی مبلغ یہ بات لے کے آئے. اندازہ کریں ذرا اب اس بات کا. اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے سے پھر کیا ہوا. چیلنج تو دے دیا گیا نا، اب آگے کیا ہوا. اچھا امتیاز صاحب بات پتہ کیا ہے، دیکھیں یہی چیز جو ہے نا یہی ماحول کو خراب کرتی ہے. اب آپ وہ ساری لائیو وہ میری یوٹیوب پہ اپلوڈ میں نے کر دیا، آپ دیکھ لیں وہ سارا سینیریو. میں ابھی اپنے بندوں کو بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جب آپ اپنی فطرت سے بد فطرت سے غلط بات کر کے دوسرے کو اس مقام پہ لے جاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ بندہ نہیں، اس کا ذمہ دار آپ. اتنی ضرورت ہے کسی نے کہ جا کے اپنے لوگوں سے یہ بات کرے. پہلے تو پتا کروپو اللہ پھیرنا شروع کرے کہ اگر آپ کو بات نہیں آتی تو آپ کیوں جا کے ایسے منہ چھوڑ کے باتیں. آپ کی طرف سے آپ ہیں اور کافی لوگ ہیں، سید ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں، اچھے طریقے سے بات کر لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کچھ، انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا ان چیزوں میں. تو ہر ایک منہ اٹھا کے جی مرزا صاحب نے جی رانے اور جی ایک 45 صفحہ کٹو جی 18 کٹو 15 کٹو 17 کٹو. جب بات ہم کھولتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتی، تو پھر آ جاتے ہیں اس طرح کی اخلاقیہ سے گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ آپ ان کی بھی تربیت کریں کہ آپ ان گائیڈڈ میزائل کی طرح ہر گرہ نہ چلے جایا کریں اگر وہ آپ کے اپنے مقصد ہے کہ کسی رکھ رکھاؤ میں ہے یا آپ کی بات سنتے ہیں یا مانتے ہیں. اب جنہوں نے یہ چیلنج کیا رات کو تو وہ 50,000 ڈالر پیش کر رہے تھے، تو اب اگر آنا تھا تو وہ خود آ جاتے. آپ کو بات پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور قیامت کے دن روح نے اپنے سر کا وزن خود نہیں اس کے پاؤں نے اٹھانا. تو میں تو اس کو ادھر قیامت ہی کہہ سمجھتا ہوں. میں ادھر جو بھی بندہ بات کرتا ہے میں اسے یہی کہتا ہوں کہ بات کی تو اس کا وزن بھی تو ہی اٹھا، دوسروں پہ نہ ڈال. تو نہیں پتا تو بات نہ کر. اب دیکھ رہے ہیں حالانکہ میں نے کہا جی کہ آپ کے مبلغ نے کہا کہ مسلمانوں لتاں تے پار پاؤ، تو بھائی ہم تو وہ بات سن کے گئے. اب آگے دیکھیے گا ذرا کہ کوئی بندہ بات کرنے کی طرف آئے گی اور آج کے دن تک یہ بات پینڈنگ ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، اس لیے اس کو آج پلے کر رہے ہیں تاکہ ان کو پہنچ جائے. آج کے دن تک یہ بات پینڈنگ ہے. میں اپنے لوگوں کا بھی امتیاز صاحب یہی بات کرتا ہوں کہ بھائی وہ بات کرنا جس کا تمہارے پاس مکمل علم ہو اور تم اس کو وزن دے سکو، اور اگلا بندہ اجازت دے گا تو دوسرا بندہ شامل ہو جائے. جی میں کچھ عرض کروں جناب. میں بات کو کمنٹ کر سکتا ہوں. یہ کرنے بھائی آپ کر لیجیے گا. جی اچھا میاں صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انشاءاللہ دیکھیں آپ کی موجودگی میں بیٹھ کے کہوں گا کہ چونکہ میں نے آپ کو یاد ہے جب میں کل بھی آیا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کتنی دیر تک بات ہوئی، کیا بات ہوئی. تو جو آپ نے بات کی ہے وہ بات بالکل درست ہے. ہر ایسا بندہ جو خام خواہ بد کلامی کر رہا ہے، کوئی آدمی بھی ہو، میں اس واقعے کی بات نہیں کر رہا، کوئی آدمی جو میں نے ذرا نہیں سنا پیچھے آپ جو باتیں کر رہے ہیں، کوئی آدمی بھی جو بد کلامی کر رہا ہے یا جو علمی انداز سے گفتگو کی بجائے کوئی اور رنگ دینا چاہتا ہے، ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، بھلے اس کا تعلق کسی کمیونٹی سے بھی ہو. یہ بات میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بہت شکریہ جی. دوسری بات یہ سب یہ ہے کہ دیکھیں میں نے دو باتیں عرض کی ہیں جی. ایک بات تو یہ ہے کہ اس فرد واحد کے ساتھ جو بھی ان کی بات ہوئی، اس کے بعد بالکل یہ ابن ماجہ صاحب کے الفاظ ہیں کہ مسلمان نہ لتاں تے پار پاؤ. ان کے جانے کے بعد بھی انہوں نے مسلمانوں کو حصہ کر کے یہ بات کی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس نے مجھے بھیجا، میں تو آپ کو حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس تو میرا تو اس بندے سے رابطہ بھی کوئی نہیں ہے. میرا نہ اس بندے سے رابطہ ہے، اس کے یہ بھی میں حلفاً بات کر سکتا ہوں اور یہ بھی بات حلف سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کسی نے بھیجا بھی نہیں ہے. میں تو جب وہ بات سنے کہ مسلمان نہ لتاں تے پار پاؤ، ذرا وہ پھر ہمارے اوپر ایک قرض ہے نا، وہ تو پھر ہم نے اتارنا ہوتا ہے. اچھا ابھی دیکھیں جو اصل بات ہے، چونکہ میں نے پہلے آپ کو عرض کی اور آپ جانتے ہیں اس بات کو پہلے بھی کہ میں اس وقت اپنی جاب پہ آلموسٹ پہنچ چکا ہوں، لیکن جو میں نے بات کی ہے ابن ماجہ صاحب کی، میں نے پوری ریکارڈنگ کو سنا اور اس کے بعد جو میں نے نکات کی صورت میں ان کی بات رکھی ہے نا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بات ان کی ہے یا نہیں ہے. یہ میرا مقصد ہے سب سے پہلا. ابھی آپ جناب بات کریں میرے صاحب. جی ابن ماجہ بھائی ویلکم. امتیاز صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے یہ ادھوری بات ہے. اچھا یہ ایک ٹپیکل قادیانی ٹیکٹک ہے بھائی. میں نے آپ کے سامنے بریک ڈاؤن کر کے بات رکھ دی ہے، آپ بتا دیں بھائی جو میں نے بات کی ہے غلط کی ہے صحیح کی ہے. اور یہ بڑی دیر کا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ جب آتے ہیں تو بات کو پورا نہ سنتے ہیں، صرف پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات ہوئی ہے ہمارے تک پہنچی ہے تو ہم نے جناب اس کو قبول کر لیا. جو شخص یہاں پر کل بیٹھا تھا اس نے 15 دفعہ پہلے چیلنج دیا ہمارے دوستوں کو، میں بات سن رہا تھا نیچے بیٹھا، ٹھیک ہے جی. پھر میں نے کال ڈالی، میں نے جب کال ڈالی تو پھر میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں تمہارا چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن میری شرط ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیشگوئیاں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ نے مجھے ظاہری معنوں کے لحاظ سے وہ پیشگوئیاں پوری کر کے دینی ہے. یہ میرا آپ کے سامنے کھلا چیلنج ہے. اور وہاں سے وہ جو بندہ تھا وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ پڑا. ہاں جو دلیل وہ دے رہا تھا اس کی دلیل کے جواب میں نے یہ دلیل دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آسمانوں پر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھا گیا. ایک نہیں بلکہ 3 نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائے. یہ پہلی بات تھی. اس کے بعد پھر آگے جا کے میں نے اس کو چیلنج دیا تھا کہ میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں بشرط یہ کہ
तुम भी मेरा चैलेंज कबूल करो। और वो ये था कि आपके सामने मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 पेशगोइयां रखूंगा, मुझे आपने मिन्नो अन उन अल्फाज के अंदर वो पेशगोइयां पूरी होती दिखानी है। तो वो यहाँ से वो भाग गया था। तब मैंने कहा था कि मुसलमानों अपने लत्तां ते भार पाओ, एतराज करना आसान है, आपको भी इल्म है, लेकिन एतराज का जब जवाब दिया जाता है उसको हजम करना जो है वो मुश्किल होता है। यही आप लोगों का कमाल है, क्योंकि आपने सिर्फ लत्तां पाओ पे भार जो था आपने लत्तों वाला जो सुन लिया है, बाकी बात सुनी नहीं आपने। अच्छा इब्न माजा भाई मैं अच्छा इब्न माजा भाई एक मेरी दरख्वास्त बस ये थी, आप उसके बाद बात इंशाल्लाह अपनी कंटिन्यू कर लें। मेरे पास इस वक्त इतना नहीं है कि हम ना थोड़ा उस हवाले से, क्योंकि दूसरी बात देखिए मैंने आपको ना इब्न माजा भाई मैंने अच्छा मैं एक और अर्ज भी कर दूं, ये इत्तेफाक की बात है कि मियां साहब का ही प्लेटफॉर्म था जहाँ पे शायद मतलब हमारा पहला डायलॉग हुआ और बड़े अच्छे तरीके से हुआ, तो मेरे दिल में आपका एहतराम है, कोई मसला नहीं। आप जानते हैं कि आप हमारी ब्रॉड पे भी आए थे, ये चंद 2-3 हफ्ते पहले की बात है, और आप अच्छे तरीके से बात करते हैं और आपका बहुत एहतराम है मेरे दिल में। इब्न माजा भाई देखिए मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जो एक स्पेसिफिक मुकदमा कह लें या डिस्कशन कह लें, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि उस डिस्कशन में आप गलत हैं वो सही है या वो गलत है आप सही है, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इब्न माजा में इतनी बात कर रहा हूँ कि ये जो बात आपने की है मैंने उस बात को पूरी को सुना और इसलिए मैं उसको नुकात की शक्ल में भी आपके सामने रखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है, हजरत आयशा उसकी रिवायत करने वाली हैं, फिर आपने वमा यंतिकु अनिल हवा वाली आयत के साथ उसको लिंक करके बताया कि वो वही की बुनियाद पे है। ये भी आपने कहा कि अगर उसका इनकार किया जाए इस तरह तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार है और कुरान का भी इनकार है, और पेशन गोई आपने खुद बयान कर दी कि आसमानों में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना। तो मैं भाई सिर्फ इतनी बात जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने बात बयान की है ये बात ऐसे ही आपने बयान किया और ये बात आप साबित ऐसे कर सकते हैं, बस मेरा आपसे सवाल है। अब आप देख लें, आपने पूरी बात का सियाको सबाक नहीं भूलना। हमारा मुसलमान भाई ये कह रहा है कि भाई मिर्जा साहब ने कहा कि मेरा निकाह मोहम्मदी से आसमानों में अल्लाह ने पढ़ा दिया है, लेकिन वो तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उसको डिफेंड करने के लिए अहमदी मुबल्लिग क्या कह रहे हैं कि फिर क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि मेरा निकाह आसमानों में हजरत मरियम से हुआ। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि भाई पहले ये कंफर्म कर दो कि इन दोनों बातों को आप ओन कर रहे हो ना। अब आगे सुनते जाइए जरा बात। हाय हाय, बात ये है इम्तियाज साहब कि आपने फिर दोबारा वही बात दोहराई है जो बात मैंने की नहीं है। पहली बात तो ये है कि जब उनको मैंने ये अब देखिए ना, अब इनका फर्ज ये बनता था कि भाई कौन सी वो बात है जो मैंने की है और आपने नहीं की है। पहले एक फिक्रा बोल दिया आपने, अधूरी बात पेश की है। क्या अधूरी बात? अभी एक फिक्रा बोल दिया कि आपने जो बात दोहराई है मैंने की, कौन सी वो बात? अभी अगर आपने देखा हो इससे पहले जब इन्होंने बात की थी, मेरी इस वाली बात करने से पहले जो इन्होंने बात जब की थी, इन्होंने खुद नहीं वही बात की है, पेश की है ना, ये हदीस पेश की है, तो उन्होंने इसके जवाब में ये बात कही थी कि ये जो है ये आज़म सल्लम का कौल नहीं है, या कोई ऐसी बात की थी। तो मैंने उनको कहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला से कलाम पाकर। ये देखिए अबू बकर मीर भाई ने कहा था कि आपने इस चीज का हदीस होना साबित करना है, कि आपने कहा है कि हजरत आयशा की हदीस है, और अबू बकर मीर भाई के पास यकीनन वो रिकॉर्डिंग भी होगी, जो कि मैंने तो पूरी बात सुन के उसको लिखा कि कहा जी कि वो हजरत आयशा की हदीस है, और उसके बाद वमा यंतिकु अनिल हवा कि ये नबी वही के बगैर बात नहीं करते, ये वाली आयत ने कोट की और फिर उन्होंने ये बात पेश की। अभी देखते हैं। वही पाकर जो है वो हर बात करते थे। अब जिस शख्स को मैंने उसको पूछा पेशगोई क्या होती है, जिस शख्स को ये पता ही नहीं है कि पेशगोई क्या है, पेशगोई की इकसाम कितनी है, वो आके हमें चैलेंज करता है। हाँ इम्तियाज साहब, अगर आपने ये बात करनी है मेरे साथ तो कोई मसला नहीं, आप बात करना चाहते हैं तो करें। मैं आज़म सल्लम की 2 पेशगोइयां आपके सामने रखूंगा, मुझे आप ज़ाहिरी मानों के लिहाज से वो पूरी करके दे दें, आप एक्सेप्ट कर लें, चलें। ये इसका नाम है अहमदियत या कादियानियत। वो हमें कह रहा है कि अगर आप लोग कहते हो कि मिर्जा साहिब की पेशन गोई मोहम्मदी बेगम से निकाह के हवाले से झूठ साबित हुई, तो नाउजुबिल्लाह ये बंदा ये साबित करेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक पेशन गोइयां झूठी साबित हुई। ये सारी बात चल रही है। मसला ही नहीं है, अगर आप उनकी जगह पर आए तो जो मैंने उनको चैलेंज दिया था वो आप एक्सेप्ट कर लें कि 2 पेशगोइयां मैं रखूंगा आज़म सल्लम की, वो मिन्नो अन उन अल्फाज के अंदर आप मुझे पूरी करके दिखा दें, तावील नहीं करनी, आप कर लें। वाजे भाई मैं देखिए वो मैंने आपको पहले कहा कि जो आपकी उनके साथ बात हो रही है ना, और मैंने देखिए पहले आपको, और अब इससे ऊपर जरा एक मुसलमान क्या कह सकते हैं, मैंने आपसे कहा है कि मैं ना उस शख्स को जानता हूँ, ना मेरा कभी जिंदगी में उससे रब्ता हुआ है, ना मुझे उसने रिकॉर्डिंग भेजी है, ना मैं उसका पैगाम रसा हूँ। ये सारी बातें मैं इंशाअल्लाह अंडर ओथ आपको कह रहा हूँ, अल्लाह को गवाह बना के। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरी जो तशवीश का बायस है वो सिर्फ एक बात है जो मैंने आपके सामने आते एक बात रखी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो एक बात आपने पेश की है, ये आप इस एक बात को आपने दुरुस्त समझ के पेश किया है। देखिए मैंने उसको 4 नुकात में इसलिए रखा कि चारों नुकात हैं वो जो आपने 4 नुकात की शक्ल में ही, यानी वो आपने जो गुफ्तगू की है उसी को मैंने वो चारों पॉइंट्स के आपके सामने रखा है। मेरा सिर्फ एक सवाल है इब्न माजा भाई कि ये जो आपने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का जो जिक्र किया है, आप
آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایسی کوئی پیشن گوئی موجود ہے، یا آپ نے اس وقت کوئی مطلب کسی اور جذبات میں یہ بات کر دی؟ بس مجھے یہ بات آپ واضح کر دیں. بات دیکھیں، اب دیکھیں نا کتنا سمپل سوال ہے کہ بھئی وہ ہمارا بھائی کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا شادی ہوگی، شادی نہیں ہوئی، بلکہ کہا کہ آسمانوں میں میرا نکاح ہو گیا لیکن نہیں ہوا. اس کے جواب میں آپ نے یہ بات پیش کر دی ہے. آپ پھر وہی بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے 2-3 باتیں اپنے پاس سے کر دی جو میں نے کہی نہیں ہے. نہ میں نے یہ بات کہی تھی اس کے اندر ہے کہ جو اس بات کا انکار کرتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے، اور نہ ہی میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو اس بات کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. یہ دونوں باتیں آپ نے اپنے پاس سے کی ہیں. خدا کی قسم یہ دونوں باتیں. اور ابھی انشاءاللہ ابو بکر میر بھائی کے پاس ریکارڈنگ ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ریکارڈنگ ہم ڈھونڈ لیں گے. بات یہ ہے کہ جو موضوع چاہ رہا تھا، ایک سیکنڈ صرف دیکھیں، میں نے اس لیے آپ سے عرض کی نا کہ یہ جو 4 باتیں ہیں نا، آپ نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، یہ بھی مجھے آپ کو دکھانا ہے. پہلے آپ نے کہا کہ اس پیشن گوئی کی روایت کرنے والی حضرت عائشہ، یہ بھی میں نے آپ کو دکھانا ہے آپ کی گفتگو میں سے، اور یہ بھی میں نے آپ کو آپ کی گفتگو میں سے دکھانا ہے کہ پیشن گوئی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے آسمانوں میں حضرت مریم علیہ السلام سے ہوا. اور اس کے بعد یہ جو جب یہی بات جب آپ کر رہے ہیں نا، تو جب اگلے بندے نے اس پہ اعتراض کیا تو اسی بات کے اعتراض میں آپ نے سے کہا وما ينطق عن الهوى والی آیت کوٹ کر کے اسی بات کے جواب آپ اس کو کہا کہ آپ وسلم کی بات کا انکار کر رہے ہو. اس کے بعد آپ نے اسی بات کے کانٹیکسٹ میں کہا کہ اس طرح تو پھر قرآن کا بھی انکار، آپ وسلم کا بھی انکار ہے. تو ساری آپ کی بات اسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے، ساری کی ساری.